اگر ہم دیکھیں نا جو موت کا نظام ہے، روح کو قبض کرنے کا نظام، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی بے شمار قدرتوں کا شاہکار ہے، بے حساب بے مثال نظام ہے یہ۔ موت سے پہلے اس کے قاصد بھی آتے ہیں، یہ بوڑھا ہو جانا یہ موت کا پیغام ہے، دانت کمزور ہو جانا یہ موت کا پیغام ہے، بیماریاں آ جانا، نظر کمزور ہو جانا، سماعت کا کمزور ہو جانا، یہ سب چیزیں موت کے پیغامات ہیں۔ موت کی تمنا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو اور مجھے اللہ کے نبی اور رسول مانتا ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ حج اور عمرے کے سفر کے دوران، جہاد کے سفر کے دوران انتقال ہونا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حج کے لیے نکلا اور راستے میں وفات ہو گئی، اپنے ملک واپس نہیں پہنچا، قیامت تک اس کو حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں فوت ہوا، قیامت کے دن امن والی جگہ میں سے اٹھایا جائے، امن والوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے حرمین شریفین کتنے ہیں جی؟ ٹوٹل کتنے ہیں؟ تین کیسے جی؟ ہر انسان کے ساتھ مختلف مراحل پیش آتے ہیں، ہماری زندگی کے مراحل مختلف ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تو وہ تھا جب اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو پیدا کیا اور ہم سب سے پوچھا الست بربکم، اور ہم نے کہا قالوا بلا، اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانے سے بھی بہت عرصہ پہلے ہماری روحوں کو پیدا کر دیا۔ ایک مرحلہ وہ تھا۔ پھر دوسرا مرحلہ ہمارے اس سارے پروگرام میں یہ آیا کہ ہم عالم ارواح سے نیچے آ گئے اور ماں کے پیٹ میں آ گئے، تو کم و بیش 9 مہینے ہم نے وہاں گزارے۔ سیکنڈ فیز، اس کے بعد جو نیکسٹ فیز ہے جسے میں اور آپ زندگی کہتے ہیں، حیات کہتے ہیں، پھر ہم اس میں آ گئے، اور اس فیز میں آنے کے بعد انسان کے پاس اچھے اعمال اور برے اعمال کا حساب کتاب کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور انسان جب زندگی کے اس فیز میں آ جاتا ہے جسے زندگی کہتے ہیں، حیات کہتے ہیں، یہاں پہ ایک چیز تو اٹل ہے، وہ ہے موت۔ موت ایک اٹل چیز ہے، آج تک دنیا میں کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکا، اور یہ موت نیک آدمی کے لیے بھی نعمت ہے اور برے آدمی کے لیے بھی نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت نیک آدمی کے لیے اس لیے بہتر ہے کہ اس نے بڑے نیک اعمال کر لیے، اب یہ موت آئے گی، اللہ کے ہاں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچے گا، تو جو کچھ وہاں اللہ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے وہ دنیا سے بہتر ہے، تو موت اس کے لیے بہتر ہوگی۔ برے آدمی کے لیے بھی موت بہتر ہے۔ کیوں؟ برے آدمی کے لیے موت اس لیے بہتر ہے کہ اس کے گناہ رک جائیں گے تو مزید عذاب اور تکلیف اور سزا کا مستحق نہیں بنے گا، تو دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے، ہم جس وقت تھرڈ فیز میں ہیں اپنے اس میں موت کو یاد رکھنا انتہائی ضروری کہ یہ جو مرحلہ ہے نا، عالم ارواح کا مرحلہ، ماں کے پیٹ کا مرحلہ، وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اصل اہمیت سب سے زیادہ اس مرحلے کی ہے، کیونکہ اس مرحلے پہ ہم جیسی زندگی گزاریں گے جنت اور جہنم کا معاملہ اس کے مطابق ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں موت کو یاد رکھنے کا مستقل حکم، اور موت کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وقت بھی مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور جگہ بھی مقرر ہے کہ کہاں آئے گی۔ جب ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو پھر اگلا مرحلہ ہے قبر کا، عالم برزخ، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے قیامت کا، اس کے بعد کے پھر مراحل ہیں جنت یا جہنم کے۔ تو انسان کی زندگی میں یہ مختلف مراحل آتے ہیں، جس مرحلے میں میں اور آپ اس میں موجود ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، اس کو زندگی کہتے ہیں، اس کو حیات کہتے ہیں۔ موت اور حیات یا زندگی اور موت، اس کی کیا حقیقت ہے؟ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور موت کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جسم اور روح کے ملاپ کا نام، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو گئیں تو اس کو ہم حیات کہتے ہیں، زندگی کہتے ہیں۔ موت کیا ہے؟
موت ان دونوں چیزوں کے جدا ہو جانے کا نام، اور روح کو اس عالم سے کہیں اور چلے جانے کا نام، دوسری جگہ چلے جانے کا نام۔ تو زندگی روح اور جسم دونوں کے اجتماع کا جوڑ کا نام ہے۔ موت کیا ہے؟ موت ان دونوں کے توڑ کا نام ہے، اور روح کا یہاں سے اگلے جہان چلے جانے کا نام ہے۔ یہ موت ہے۔ نیند کسے کہتے ہیں؟ نیند یہ موت کی بہن ہے۔ نیند کو موت سے تشبیہ دی گئی۔ انسان جب سو رہا ہوتا ہے گویا مردے کی طرح ہوتا ہے، اسے بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا، سانس چل رہی ہے، دل چل رہا ہے، اندر کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن نہ وہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے، غافل ہے۔ تو مردہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے، تو یہ موت کی تشبیہ دی گئی۔ اب موت اور نیند میں کیا فرق ہے؟ موت اس کیفیت کا نام ہے کہ جب روح کا جسم سے بالکل تعلق ختم ہو جائے، کوئی تعلق نہ رہے، اور نیند اس کیفیت کا نام ہے کہ تعلق میں ذرا کمی آ جائے، جسم اور روح کے تعلق میں کمی آ جائے، اس کو نیند کہتے ہیں۔ اور جسم اور روح کا تعلق، روح کو قبض کرنا، نکالنا، روح کو جب قبض کر لیا جائے، نکال لیا جائے، تو یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ موت کی کیفیت ہے۔ تو بہرحال ہم نے ان سارے مراحل سے گزرنا ہے۔ 2 مرحلے ہو چکے ہیں، عالم ارواح کا اور ماں کے پیٹ کا۔ تیسرے مرحلے میں ہم موجود ہیں، اگلے مرحلے میں ہمیں جانا ہے۔ اگلے تمام مراحل کا جو بھی دار و مدار ہے وہ ہمارے اس زندگی کے اس فیز پر ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا، جو موت کا نظام ہے، روح کو قبض کرنے کا نظام، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی بے شمار قدرتوں کا شاہکار ہے، بے حساب بے مثال نظام ہے۔ یہ قدرت کاملہ کا ایک بہت بڑا مظہر ہے یہ روح کا نکالے جانا۔ صرف انسانوں کی روح نہیں نکالی جاتی، موت تو ہر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت آنی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے انچارج ہیں، اور ان کے انڈر بہت بڑی تعداد میں فرشتے ہیں جو جانداروں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ 8 ارب تو دریا میں تقریباً اس وقت انسان ہوں گے، پھر حیوانات ہواؤں میں، فضاؤں میں، زمین میں، اور جناب دریاؤں میں اور سمندروں میں اور نہروں میں، ان کی تعداد بہت زیادہ۔ سب کو موت آ رہی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ ہر منٹ میں کتنوں کو موت آ رہی ہے، ہر سیکنڈ میں کتنوں کو موت آ رہی ہے، ہر لمحے میں کتنوں کو موت آ رہی ہے، اور کس کو کتنی زندگی دینی ہے، کس وقت موت آنی ہے، یہ نظام اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے۔ اور جس کی موت کا جو وقت اللہ نے دے دیا، اسی لمحے اس کو موت آتی ہے، 1 منٹ نہ کم نہ 1 منٹ زیادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا زبردست نظام ہے، کیسا مضبوط نظام ہے یہ موت کا، کہ اسی جگہ اور اسی وقت پر اس کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہنچتے ہیں۔ تو یہ موت کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک بہترین شاہکار ہے۔ موت سے پہلے اس کے قاصد بھی آتے ہیں۔ یہ بوڑھا ہو جانا، یہ موت کا پیغام ہے۔ دانت کمزور ہو جانا، یہ موت کا پیغام ہے۔ بیماریاں آ جانا، نظر کمزور ہو جانا، سماعت کا کمزور ہو جانا، یہ سب چیزیں موت کے پیغامات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کی آرزو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ موت کی تمنا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا عام جواب یہی ہے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ نیک انسان ہیں، اعمال بڑھتے رہیں گے، جنت کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ گناہ گار ہے، توبہ کا موقع باقی رہے گا، کسی وقت توبہ کر لے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے موت کی تمنا اور آرزو کرنے سے منع کیا گیا، روکا گیا۔ یہ کہا گیا کہ اگر موت کی تمنا کرنی بھی ہو تو اس درجے تک کر لو، اگر کوئی بندہ اتنا ہی پریشان ہو جائے کہ مانگ رہا ہے موت، چاہتا ہے موت، تو یہ موت مانگے نہیں، بلکہ یوں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے، یا اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما، اور جب موت میرے لیے بہتر ہے تو موت عطا فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیا، اور موت تو ویسے بھی اللہ کی مرضی سے ہی آنی ہے۔ موت کہیں خطرہ ہو زندگی کا تو ایسی جگہوں پہ جانا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک دیوار جھکی ہوئی تھی، گویا کہ ڈر تھا کہ نیچے گر جائے گی۔ آپ جب وہاں اس کے قریب سے گزرے تو تیزی سے گزر گئے کہ کہیں یہ نیچے گر نہ جائے، نیچے نہ آ جائے۔ تو ایسے مواقع سے بھی بچنے کی ضرورت ہے جہاں خطرہ ہو انسان کی زندگی کو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، انسان کی فطری ضرورت ہے۔ تاہم
موت کی تمنا کی جائے یا نہ کی جائے اس کا ایک تحقیقی جواب بھی ہے۔ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس وقت موت کی تمنا کرنے کی گنجائش موجود ہے، فضیلت پھر بھی نہیں ہے، گنجائش بہرحال موجود ہے۔ وہ کون سی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان دو چیزوں کو برا سمجھتا ہے حالانکہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بنی آدم دو چیزوں کو اپنے لیے برا سمجھ رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا موت اس کے لیے بہتر ہے فتنے میں پڑ جانے سے، یعنی فتنہ اتنی بری چیز ہے اور انسان موت کو برا سمجھتا ہے۔ فرمایا موت فتنے سے بہت بہتر ہے۔ دوسرا فرمایا کہ انسان مال کو پسند کرتا ہے اور فقر کو برا سمجھتا ہے، مال کی کمی کو انسان اپنے لیے برا سمجھتا ہے، حالانکہ مال کی کمی انسان کے لیے بہتر ہے کہ مال کی کمی دراصل حساب کتاب کی کمی ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرام سے اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں کہ جب انہوں نے بتایا کہ فتنے کا معاملہ جب آئے، جیسے ایک صحابی نے کہا کہ جب پولیس کی کثرت ہو جائے، نو عمر لڑکوں کی، نوجوانوں کی حکومت ہو جن کے پاس بردباری نہیں، تحمل مزاجی نہیں، خون ریزی بہت عام ہو اور صلہ اور قطع رحمی بہت زیادہ ہو، اور ایسی نسل ہو، ایسے لوگ ہوں، ایسے قرآن پڑھنے والے ہوں جو قرآن کو دل سے نہ پڑھتے ہوں، بس حلق سے اوپر اوپر ہو، اس کا الفاظ لہجے پہ تو فکر ہو کہ بہت اچھا میں پڑھوں لیکن اندر کچھ نہ ہو، کہ ایسے فتنوں کے وقت سے پہلے انہوں نے مانگا اللہ مجھے موت عطا فرما دے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلافت کے آخری زمانے میں دعا مانگی تھی، یا اللہ یہ فتنے، یہ مسائل، یہ حالات، ان حالات کی وجہ سے اللہ سے مانگا اللہ مجھے اپنی طرف سے بلا لے، مجھے اپنی طرف بلا لے۔ تو عمومی طور پر موت کی تمنا نہیں ہونی چاہیے، لیکن موت فتنوں سے بچنے کے لیے تو موت بہتر ہے انسان کے لیے۔ اب میری آپ کی ہم سب کی ایک بڑی خواہش اور تمنا ہے کہ موت اچھی آئے، خاتمہ بالخیر ہو۔ خاتمہ بالخیر کسے کہتے ہیں؟ کہ اچھی حالت میں موت آئے، موت کے وقت زبان سے کلمہ جاری ہو، ایمان کی حالت میں موت ہو، اللہ رب العزت سے حسن ظن، اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ اللہ میری مغفرت فرما دیں گے، اس طریقے کی نیتیں ہوں، اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک شوق ہو کہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی، اور یہ نیت اور ارادہ اور گمان ہو اور دعا ہو کہ اللہ جب آپ سے ملاقات کا وقت ہو، اللہ آپ مجھے دیکھ کر مسکرائیں، میں آپ کو دیکھ کر مسکراؤں، اور اس دل میں اس بات کا خیال بھی ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے دن شفاعت کی درخواست کریں گے، آب کوثر کا جام ملے گا۔ تو موت کے وقت اس قسم کے خیالات یہ خاتمہ بالخیر کی علامات میں سے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اب بعض احادیث کے اندر موت مختلف طریقوں سے آتی ہے اور مختلف لوگوں کو آتی ہے، مختلف حال پر آتی ہے، تو مختلف حال کے اعتبار سے موت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حال اس فضیلت والا ہے، اور اس حال پہ موت اگر آ جائے تو یہ فضیلت انسان کو مل جائے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو اور مجھے اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تاہم دین کی ساری چیزوں کو مانتا ہو، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بندہ ہو جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ بھی نکل گیا، کوئی قرآن کے کسی حکم کا انکار، نماز کا انکار کر دے تو وہ بھی نکل گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے تمہیں اس کے علاوہ تمہیں موت پہ آئے کہ تمہارا گمان اللہ تعالیٰ سے بہت اچھا ہو، حسن ظن ہو، اس کے علاوہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان، علماء فرماتے ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ برے آدمی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان نہیں ہو سکتا، نیک گمان اچھے اعمال والا ہی رکھ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی کسی کا غلام چوری کر کے بھاگ جائے، کوئی نقصان کر کے بھاگ جائے، اس کو پتا ہو مجھے واپس دوبارہ مالک کے پاس پیش کیا جائے گا پکڑ کے، وہ اچھا گمان کیسے کر سکتا ہے؟ ایک غلام ہو اپنے مالک کا نقصان کر کے بھاگ جائے، پھر اسے پتہ لگے جی یہ
مالک کے کارندے آئے اور مجھے پکڑ کے مالک کے پاس لے کے جا رہے ہیں، اب اس حالت میں کیا یہ اچھا گمان رکھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بہت مشکل بات۔ فرماتے ہیں کہ یہی مثال ہے کہ برا آدمی نافرمان اللہ کا نیک گمان نہیں رکھ سکتا، نیک گمان کے لیے بھی نیک اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ خالی خولی نیک گمان کہ جی میرا گمان اچھا اللہ جنت میں بھیج دیں گے، یہ کمزور بات ہے، اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تاہم ایک حدیث کے اندر ایک واقعہ بہت عجیب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم لے جایا جا رہا ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میرا تو بڑا اچھا گمان تھا، آپ مجھے جنت بھیج دیں گے، جہنم میں نہیں بھیجیں گے، آج مجھے جہنم بھیجا جا رہا ہے، میرا تو بڑا اچھا گمان تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، اس کے گمان کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس کو مل جائے، جب مل جائے، جہاں مل جائے، جیسے مل جائے، لیکن عمومی جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ نیک گمان نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابی آئے اور عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میں 5 نمازیں ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، تراویح کی نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ تو جب نبی علیہ السلام کو یہ ساری بات انہوں نے بتائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہو یہ شہداء کے درجے میں جائے گا، صدیقین کے درجے میں جائے گا، یعنی اچھی موت۔ جو دین کے ارکان عبادات کو اچھے طریقے سے اپناتے ہیں ان کو اچھی موت انشاءاللہ ملے گی۔ روزے کی حالت میں انتقال ہو جائے، ایک شخص کا روزہ ہے اور دوران روزہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے روزانہ روزے کا ثواب لکھتے رہیں گے، قیامت تک روزے کا ثواب۔ ایک آدمی قرضے کے حوالے سے بہت صاف صاف نبی علیہ السلام نے باتیں بتائی ہیں، جو اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ مجھے واپس کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں۔ یہ جو بہت سارے لوگ قرضہ واپس نہیں کرواتے نا، اس میں کئی جگہ ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر نیت صحیح اور خالص ہے کہ یہ مجھے واپس کرنا ہے، اپنی نیت میں سچا ہے، اللہ تعالیٰ ادا کروا دیتے۔ اور نیت میں اگر کھوٹ ہے تو حدیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ قرضہ لیتے ہوئے نیت کی ہے کہ میں نے واپس نہیں دینا، تو اللہ تعالیٰ اس مال کو کہیں لگوا دیتے ہیں، ضائع بھی کروا دیتے ہیں اور یہ واپس دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہتا، مقروض ہی جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات موجود ہے کہ کسی کی نیت اور ارادہ تھا، اس کے ساتھ واقعتاً کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا، چاہت کے باوجود، کوشش کے باوجود نہ کر سکا، اللہ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز مہربانی فرما دیں گے۔ معاملہ جو ہے نا وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ خیانت کرنے والا، خیبر کے دن خیانت کرنے والے کی موت بڑی خراب ہوتی ہے، انجام بڑا خراب۔ خیبر کے دن ایک شخص جہاد میں موجود تھا تو جناب علی ایک تیر آگے لگا، موت آ گئی۔ کسی نے کہا مبارک ہو، شہادت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اس کی شہادت نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سی 2-4 روپے کی کوئی چادر تھی، کوئی چیز تھی، وہ اس نے دائیں بائیں کر لی تھی۔ فرمایا تو خائن ہے، وہ جو چادر اس نے دی وہ جہنم کی آگ بن کر اس کو لپٹ چکی ہے۔ اللہ میں خیانت سے محفوظ فرمائے۔ نشہ کرنے والے کی موت، نشہ کرنے والے کی موت یہ بڑی خراب ہوتی ہے۔ عام طور سے ان کو کلمہ بھی نہیں ملتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کلمہ کفر بول دیتے ہیں، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ یہ نشہ اتنی بری چیز ہے، اور اگر ایمان پہ خاتمہ ہو بھی گیا تو جنت کے اندر نشے سے یعنی شراب سے محروم رہ جائے گا۔ جنت کے اندر بھی شراب ہے، شرابن طہورا، اس سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں اس نے شراب پی ہوگی اور سچی توبہ نہیں کی ہوگی، بندے کا پتر نہیں بنا ہوگا، تو وہاں پھر اگر پہنچ بھی گیا جنت میں، اس کو وہاں کی کچھ نعمتیں سے چھین لی جائیں گی۔ یہ تو بہت خاص کوئی پہنچے گا نا۔ عام طور سے نشے کی بیماری کا کیا معاملہ، یہ انسان کی عقل کو خراب کر دیتا ہے، پھر انسان نہ تعلیم کا رہتا ہے، نہ گھر بار کا رہتا ہے، نہ ماں باپ کا رہتا ہے، نہ بیوی بچوں کا رہتا ہے، نہ کاروبار کا رہتا ہے، دنیا کے اندر بھی یہ ترقی نہیں کر پاتا، اور موت بھی اس کی کبھی کلمے کے بغیر آ جاتی ہے اور کبھی کفر پہ آ جاتی ہے، تو بڑے حالات خراب ہوتے ہیں۔ اور آج کل کے ہمارے ماحول میں نشہ آور چیزیں اتنی ہیں کہ گننا مشکل۔ مختلف انرجی ڈرنکس، ان کے اندر نشہ ہے، علماء کرام منع فرماتے ہیں بچوں اس سے، وہ کہتے ہیں نہیں، کالج یونیورسٹیز کے بچے اور بچیاں
امتحان کی راتیں، امتحان کے دن جب قریب آتے ہیں تو ساری رات وہ جناب ایک بوتل چڑھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے لیے تو ہمارے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، امتحان اگلے دن دینا آسان ہو جاتا ہے، نہیں کرے تو ہمارے کام لٹکے رہتے ہیں۔ بعض وقتی فائدے تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر انجام کے اعتبار سے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت اور رسوائی ہے۔ کہیں ویب کے نام سے، کہیں شیشہ کے نام سے، اور پتہ نہیں کون کون سے ناموں سے بے شمار قسم کی چیزیں موجود ہیں نشے کی۔ تو نشے کا عادی، اس کا خاتمہ بالخیر ہونا بڑا مشکل ہے، اور آخرت میں اس کے لیے بڑی تکلیفیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تعصب پیدا کرنا اور اجتماعیت کو توڑنا، یہ بھی جاہلیت کی موت بتائی گئی، یہ اسلام کی موت نہیں ہے۔ اپنی پارٹی، اپنی قوم، اپنی وطن، اپنی زبان کے لیے لڑنا، حق کو، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر صرف اس بات پر لڑنا مرنا زندگی گزارنا کہ میں میری پارٹی، میرا لیڈر، میری زبان، میری قوم، میں میرا میرا میرا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب آج کل ہمارے سیاسی حالات کو دیکھ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہیں ہے، بس اپنی باتیں۔ تو یہ چیز بھی بہت خطرناک ہے، خاتمہ بالخیر کے لیے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ اچانک موت، ناگہانی اچانک موت، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس میں علماء نے تحقیق یہ کی ہے کہ کافر کے لیے تو اچانک موت بہت بڑی ایک دم اچانک پکڑ ہے یہ، لیکن مومن کے لیے اچانک موت بعض مرتبہ خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے حادثے کی صورت میں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید، جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید، جو اپنے مال پیسے کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید، اور جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو شہید۔ انسان کے گھر میں ڈاکو آ گئے، یہ مال کی حفاظت کے لیے ڈاکو سے لڑا، ڈاکو نے فائر کیا، تو قیامت کے دن شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ مال کی وجہ سے نہیں، یہ مومن کا مال ہے، اس وجہ سے ایمان والے کا مال ہے۔ تو یہ 4 شہادتیں نبی علیہ السلام نے بتائیں۔ اگر کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا جائے، کسی مسلمان کو اگر ناحق قتل کیا جائے تو اس کا ناحق قتل ہو جانا یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مسلمان کو ناحق قتل، اچانک کہیں سے گولی آ گئی اور یہ قصوروار نہیں تھا، ایک تو وہ ہے نا کہ دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے کو مار دینا ہے، یہ اس نے اس کو یا اس نے، یہ اس کی بات نہیں ہے۔ عوام الناس سے کہیں بم دھماکہ ہوا، کوئی بات ہو گئی، کوئی ایسا حادثہ خدا نخواستہ پیش آ گیا اس قسم کا ناحق قتل والا، تو یہ ناحق قتل اس کے گناہوں کی معافی۔ اچھا، اچھی موتوں میں سے نا، نیک اموات میں سے ایک موت پتہ ہے عجیب و غریب، ایک آدمی سے کوئی قتل ہو گیا یا ایک آدمی سے کوئی زنا ہو گیا، کوئی ایسی بات آ گئی کہ شریعت کی طرف سے حد نافذ کی جا رہی ہے، شریعت کی طرف سے ایک آدمی سے زنا ہو گیا، اب اس کی شادی شدہ تھا، اب حد کیا ہے؟ سنگسار کرنا۔ تو جن کے اوپر حد نافذ کر دی جائے تو ان کے گناہوں کی معافی کا یہ ذریعہ، یہ حد بن جاتی ہے، اللہ آخرت کی آسانی فرما دیتے ہیں۔ وصیت کر کے مرنا، یہ عمل اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے کہ جو شخص وصیت کر کے فوت ہوا اور دین اور شریعت کے مطابق فوت ہوا، پرہیزگاری اور ایمان پر فوت ہوا، مغفرت شدہ موت فوت ہوا۔ جو شخص وصیت کر کے فوت ہوا وہ دین اور شریعت کے مطابق فوت ہوا، پرہیزگاری اور ایمان پر فوت ہوا، مغفرت شدہ فوت ہوا۔ وصیت کر کے مرنا، جن کی تو عمر 60 سال سے اوپر گزر جائے وہ تو بھائی بہت احتیاط کریں، 50 سال والے بھی کریں لیکن جوان بھی کر لیں۔ وصیت ضرور ہونی چاہیے، باقاعدہ ایک کتاب ہے احکام وصیت، احکام میت، اس کے اندر بھی ہے وصیت کے احکام ملتے ہیں، اور ہمیں اپنی باتوں کو جو لین دین والے معاملات ہیں لکھے ہونے چاہیے، کسی کو بتا بھی دینا چاہیے، اور شریعت کے مطابق ہمیں وصیت کرنی چاہیے تاکہ ہماری اپنی مغفرت ہو جائے۔ ہمارے ہاں اس کی بھی احتیاط نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے ہاں جو مجھے علم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں اگر 10 پلیٹیں اور 20 چمچے ہیں نا
تو یہ پلیٹ کس کی ملکیت ہے اور یہ چمچے کس کی ملکیت ہے؟ گھر کے اندر کتابیں ہیں تو یہ ادارے کی ہیں، ملکیت کی ہیں، ملکیت کی ہیں تو کس کی ملکیت کی ہیں؟ کوئی اور چیز ہے تو بالکل واضح، ہر ایک کو پتہ ہے۔ یہ مرنے کے بعد فیصلہ نہیں ہوتا کہ کس کی کیا ہے، بھئی یہ آپ کی ہے، یہ میری ہے، فلاں کی ہے، یہ جو بھی طریقہ کار ہے، اس درجے تک ان حضرات کا، ہمارے کابرین کا عمل ہے۔ تو وصیت کر کے مرنا، وصیت کا لکھا ہونا، اس پہ علماء کرام سے اس کو سیکھ کے سمجھ کے کرنی چاہیے ہر ایک کو۔ حاکم وقت کے ظلم سے مرنے والا، بعض دفعہ حکام ایسے آ جاتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں اور انسان کی موت آ جاتی ہے تشدد کی وجہ سے، قید کی وجہ سے، کچھ بھی، یہ بھی قیامت کے دن شہداء کی قطار میں کھڑا ہوگا۔ اور ایک تو بہت ہی خوبصورت بات ہے، کسی کا کوئی عزیز، کوئی محبوب دنیا سے چلا جائے، بھئی کسی کی ماں، باپ، بہن، بیوی، اور کوئی محبوب ایسا ہو جو اس سے تعلق رکھتا ہو، اس سے بڑی محبت، اس کا انتقال ہو جائے، اور یہ اپنے محبوب کے دنیا سے جانے پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار ہو اور صبر کے ساتھ راضی رہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کا انتقال ہو جائے اور انسان صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، معاویہ بن قر، کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک جماعت آتی تھی، ان میں سے ایک صاحب کے پاس ایک بچہ بھی ہوتا تھا، چھوٹا بچہ، ننھا سا، وہ آتا تھا، کھیلتا تھا تو وہ بھی بیٹھتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ چند دن سے وہ صاحب نہیں آ رہے، باقی جماعت تو آ رہی ہے۔ پوچھا بھئی وہ کدھر ہے جن کا بچہ ساتھ ہوتا ہے؟ کہا وہ بچے کا تو انتقال ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی، وہ غمگین تھے، تعزیت کی، خیر خیریت پوچھی، اور ان کا جی بچے کا جو انتقال ہو گیا، غمگین ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دو باتوں میں سے ذرا ایک بات کو مجھے بتاؤ، کیا تم بہتر سمجھتے ہو اپنے لیے؟ ایک یہ کہ وہ تمہارا بچہ زندگی بھر تمہاری خدمت کرتا، تمہیں اس سے نفع پہنچتا رہتا، ایک یہ بات تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ تم سے پہلے جنت میں چلا گیا، قیامت کے دن وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے کھڑا ہوگا، تمہیں بلا رہا ہوگا، ابا جان آ جائیے۔ تمہیں دنیا کی وہ خدمت زیادہ بہتر لگی ہے کہ جنت میں وہ تمہیں لے جائے؟ کہنے لگے نبی جنت والی زیادہ بہتر، کہ وہ پہلے ہم سے چلا گیا اور ہمیں آگے پھر جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ ہم میں سے ہر شخص کو شہرت پسند ہے، سیلفی کیوں بناتے ہیں، یہ ویڈیو اور یہ بہت سارے معاملات، تصویریں، اللہ میری بھی مغفرت فرمائے، بس اللہ معاف فرمائے ہم سب کو۔ بعض مجبوری ہے کہ بعض علماء کرام نے ایک محدود اجازت دی ہے کہ میڈیا پر آ جاؤ، ہم نے اس محدود اجازت کو لامحدود کر دیا۔ قیامت کے دن جن اکابر نے محدود اجازت دی ہے نا، اور ہم ان اکابر کا نام لے کے اپنی لامحدود ویڈیوز اور تصویروں کو پیش کریں گے تو پکڑے جائیں گے، ہماری چھٹی نہیں ہونی۔ تو کہہ دیں گے یا اللہ ہماری تو یہ بات لکھی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ تو اللہ ہمیں ان باتوں سے محفوظ فرمائے۔ دین کے حیا کے لیے جو چیز ہے تو اس کو بھی استغفار کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، فخر کی چیز نہیں ہے یہ میڈیا والا کام۔ تاہم حدیث کے اندر آتا ہے، گمنامی میں رہنے والے، عہدوں کو پسند نہ کرنے والے، ان سے بچ کر خاموشی سے نیکی کی زندگی گزارنے والے، یہ بڑی فلاح والے ہیں، یہ بڑی عافیت والے ہیں۔ اور جو بہت مشہور ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں، انگلیوں وہاں جا رہا ہے، وہ دیکھا وہ جا رہا، فرمایا یہ ہلاکت میں پڑنے والے، اللہ حفاظت فرمائے۔ حج اور عمرے کے سفر کے دوران، جہاد کے سفر کے دوران انتقال ہونا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حج کے لیے نکلا اور راستے میں وفات ہو گئی، اپنے ملک واپس نہیں پہنچا، قیامت تک اس کو حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ عمرے کے لیے نکلا، موت آ گئی اور واپس اپنے گھر نہیں پہنچ سکا، قیامت تک عمرے کا ثواب ملتا رہے گا۔ جہاد کے نہیں نکلا اور راستے میں موت آ گئی، قیامت تک جہاد کا ثواب ملتا رہے گا۔ حرمین شریفین میں وفات پا جانا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں فوت ہوا، قیامت کے دن امن والی جگہ میں سے اٹھایا جائے، امن والوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے حرمین شریفین کتنے ہیں جی؟ ٹوٹل کتنے ہیں؟ تین کیسے جی؟ ایک مکہ، ایک مدینہ، تیسرا کون سا ہے؟ ہاں جی، تین ہی ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ بیت اللہ شریف، مدینہ طیبہ،
مسجد نبوی شریف، گنبد خضرا اور بیت المقدس، یہ تینوں جو ہے نا یہ حرمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں حرمین کی حفاظت فرمائے۔ اور اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، کم سے کم ہم 2 نفل پڑھ کے ان کے لیے روز دعا مانگ لیں۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ بے بسی کوئی اور چیز ہے، بے حسی کوئی اور چیز ہے۔ ہم بے بس ہیں یا بے حس؟ اللہ تعالیٰ اس میں خیر عطا فرمائے اور مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ بہت سارے خدشات بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں اب میڈیا کے اوپر عجیب طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ اس وقت تو تمام مسلمان ممالک کو مل کر جو قائد اعظم کی بات تھی اس پر آ جائیں پاکستانی، کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، تو قائد اعظم نے بھی کہا فلسطین کے حق میں تمام مسلمان ممالک کو مل کر ایک اچھا عملی اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی برکتیں عطا فرمائے۔ کہ کرکٹ میں گھنٹوں وقت گزار رہے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے کو دعا بھی اللہ سے کر لیتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ اچھا جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے، ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ اپنے راستے کی شہادت عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما۔ شہادت کی تمنا اگر مسلمان کے اندر نہ ہو اور اسے موت آ گئی تو یہ ایک منافقت کے درجے پہ مرا ہی ہے۔ کامل منافق تو نہیں ہے، لیکن منافقت کا ایک حصہ لے کے دنیا سے گیا۔ اس کے دین میں خلل ہے، دین کامل نہیں ہے اس کا۔ اللہ عافیت والی ہمیں موت عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔